بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری سینٹر سے مسز حفصہ غفار تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عرض کرتی ہے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول تیری یاد میں جوگن ہونا کا تیسرا حصہ۔ نہاتے ہوئے اس نے اپنی جگہ جگہ سے لال ہوتی جلد کو دیکھا۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ نہا کر باہر آئی تو اماں صاحب اور ارباب کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ اماں صاحب کے کپڑے اس نے ہینگر میں لٹکائے اور ارباب کے کپڑے اس کے کمرے میں رکھنے آ گئی۔ کپڑے صوفے پر پھیلائے، کچھ دیر اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھ گئی۔ جلن کچھ کم محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی کولڈ کریم پر پڑی۔ وہ اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پہلے جہاں جہاں ظاہری جگہوں پر جلا تھا اس نے کریم لگائی، پھر پیٹ سے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا۔ گردن سے ہوتی ہوئی چائے اس کے پیٹ کو بھی جھلسا گئی تھی۔ اس نے تھوڑی سی دوا انگلی سے لگائی، تبھی دروازہ کھول کر ارباب داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ جلدی جلدی کپڑے صحیح کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور صوفے پر رکھی کریم اٹھائی اور اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ اور کہاں لگا ہے؟ اس کے پیٹ کی سفید بے داغ چمڑی سے نگاہیں چراتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہاں۔ اس نے گردن کے سرخ نشانوں کی طرف اشارہ کیا۔ بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بالوں کے قریب تھا۔ اس نے بھری بھری آنکھوں سے معصومیت سے گردن ہلائی۔ مجھ سے بہت ناراض ہے نا؟ اس نے گردن کے نشانوں کو ہونٹوں سے چھوا۔ نہیں۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے معاف کر دے چھوری، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں اماں صاحب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ وہ اس کے بہت قریب ہو کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں تیرے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مگر اماں صاحب کے حکم پر تیری جان لے بھی سکتا ہوں۔ وہ رو پڑا۔ مزینہ دم بخود اسے دیکھنے لگی۔ یہ میں نے کپڑے رکھے ہیں پہن کر جانے کے لیے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہیں جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ چھوری، تیرے لیے میں اماں سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، لیکن وہ تو کر سکتا ہوں نا جو میرے بس میں ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر اس نے سوچا، ہماری بیٹی کو بھی لے آتی۔ اماں صاحب زریاب کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو معیز کے والد نے کہا، جی راج حویلی میں لڑکیاں شادی سے پہلے سسرال نہیں جاتی۔ اماں صاحب کے لہجے میں تفاخر تھا۔ جی جی بالکل، پرانی روایتیں ہی تو ہماری شان ہیں۔ معیز کی والدہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ زریاب معیز کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ ایک خوبصورت سے ماحول میں ڈنر کر کے وہ سب بیٹھے تھے۔ کافی کا دور چل رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب حویلیوں کی اپنی ایک الگ ہی شان ہوتی تھی۔ مجرے کی محفل سجائی جاتی تھی، بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ کتنا اچھا لگتا تھا جب ناچنے والیاں باپردہ کپڑوں میں ناچتی تھیں۔ سب شرافت سے بیٹھ کر داد دیتے تھے، کوئی بد تہذیبی نہیں ہوتی تھی۔ معیز کے والد پرانے دنوں کو یاد کر رہے تھے۔ جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے، ہمارے یہاں تو اب بھی سال میں ایک بار یہ محفل سجائی جاتی ہے۔ ہمارے بزنس پارٹنر اور شہر کی نامور ہستیاں آتی ہیں، مگر ہمارے بیٹوں میں سے لاڈلے کے سوا کوئی شریک نہیں ہوتا، اماں صاحب نے بتایا۔ اچھا، کب منعقد کی جاتی ہے یہ محفل؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ جلد ہی سوچ رہے ہیں، ریشم اور معیز کی شادی کی خوشی میں یہ محفل رکھ دیں، انہوں نے بتایا۔ جی جی بالکل نیک خیال ہے، مگر کسی اچھی رقاصہ کو بلوائیے گا، ذرا پرانے دنوں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ آج کل کی تو بس آدھا پیٹ کھول کر کمر ہلانا جانتی ہیں، انہوں نے ہدایت کی۔ جی ضرور، ہماری حویلی میں ہمیشہ ہی ہم ماہر رقاصہ کو بلواتے ہیں، انہوں نے تسلی دی۔ رات میں کافی دیر بعد وہ گھر کے لیے نکل پڑے۔ ادھر آ، ارباب نے رات میں کھانا کھانے کے بعد اسے دیکھا جو واش روم سے گندے کپڑے نکال کر لے جا رہی تھی۔ جی، وہ یوں ہی کپڑے اٹھائے اس کے پاس آئی۔ اسے تو پرے رکھ، اس سے گندے کپڑے بغل میں دیکھ کر بڑی کراہت آئی۔ جی، اس نے کپڑے کچھ دور زمین پر رکھے اور اس کے پاس آئی۔ زخم کیسا ہے اب؟ اس نے ہاتھ تھام کر دیکھا جہاں آبلے پڑ رہے تھے۔ وہ کریم لیا، اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی کریم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لے آئی۔ یہاں ادھر بیٹھ، اس نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اتنے چھالے ہیں ہاتھ میں، سرف والے پانی میں ہاتھ ڈالے گی تو اچھا نہیں ہوگا، اس نے کریم لگاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں لالی کو اضافی پیسے دے دوں گا، کچھ دن تو مت پانی کا زیادہ استعمال کرنا، اس نے گردن پر کریم لگائی۔ اپنی گردن پر اس کے ہاتھوں کا لمس اسے بے چین کر رہا تھا۔ میں لاڈلے سے بول دوں محفل کے لیے انتظام کروا دے۔ اماں صاحب گھر میں داخل ہوئیں تو ارباب کے کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ کر کہا، جی اماں صاحب۔ زریاب اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آ گئی اماں صاحب؟ ریشم کمرے سے نکلی۔ ہاں میری بچی،
انہوں نے بیٹی کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ یہ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ بس ابھی کو نکلی۔ وہ شرما کر بولی، اچھا اماں صاحب، مسکرائیں۔ اماں تو مجھے کیوں نہیں لے کے گئی؟ یہ ناراض ہو رہے تھے۔ وہ ٹھنکی، چل ہٹ پگلی، شادی سے پہلے کہیں جاتے ہیں سسرال؟ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہ بلا وجہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چل ہٹ سامنے سے، میں لاڈلے سے بول دوں۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ پیٹ پر صرف نشان ہیں، چھالے نہیں پڑے۔ اس نے اس کی ذرا سی قمیض ہٹا کر دوا لگاتے ہوئے کہا، ہاتھ سے گردن اور سینے تک پہنچتے تک وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ اس نے اندازہ لگایا۔ وہ ہلکے ہاتھوں سے احتیاط سے دوا لگا رہا تھا۔ لاڈلے، اماں صاحب دھاڑی۔ وہ ہڑبڑا کر کپڑا صحیح کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں صاحب، وہ ایک دم کھسیا گیا۔ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی لاڈلے، وہ انتہائی افسوس سے بول رہی تھیں۔ نہیں اماں صاحب، یہ چھوری کو درد ہو رہا تھا تو میں بس دوا لگا رہا تھا تاکہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ ہماری ریشم کی شادی بھی تو آنے والی ہے۔ اس نے بودا سا بہانہ ڈھونڈا۔ اور جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے معاف کر دیں اماں صاحب، وہ ان کے پیر پر گر گیا۔ تو کیوں معافی مانگ رہا ہے لاڈلے؟ غلطی تو اس چھوری کی ہے، یہ رجھاتی ہوگی۔ انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں دہل گئی۔ کیا ہوا اماں صاحب؟ زریاب کمرے کا شور سن کر آیا۔ یہ منحوس میرے لاڈلے پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ یہ نہیں جانتی کہ میرا بیٹا ترس کھا سکتا ہے مگر محبت نہیں کر سکتا تجھ سے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑے۔ اماں صاحب رہنے دیں، بس کریں۔ زریاب نے آہستہ سے اس کا سر چھڑوایا۔ وہ اپنی چیخوں کو روکتی ہوئی وہاں سے بھاگتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ اماں صاحب، گاؤ تکیا، گدے اور پاندان وغیرہ میں نے صحیح کروا دیا ہے۔ ارباب نے برآمدے میں بیٹھی اماں صاحب سے کہا۔ ٹھیک کیا ہے؟ کارڈ بھجوا دیا ہے کہ نہیں سب کے یہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ بیل کے گجروں کے ساتھ کارڈ بھجوایا ہے نا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ او اماں صاحب، ہر سال ہوتا ہے یہ مجرا، ہر سال انتظام میں ہی کرواتا ہوں۔ وہ تنگ آ کر بولا۔ بیٹی کی سسرال ہوگی نا اب کی بار، کوئی کمی نہیں چاہتی۔ وہ مسکرائیں۔ جی اماں صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے گردن ہلائی۔ اماں صاحب، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ زریاب ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، بیوی نے سوچنے کا ٹائم دے دیا۔ انہوں نے صبح سے اسے کمرے میں پیک دیکھ کر طنز کیا۔ اماں صاحب، بات تو سنیں۔ اس نے سر کھجایا۔ کیا ہے؟ بول۔ وہ بیزاری سے بولیں۔ اماں، وہ چھوری تو آپ کی عزت خاک میں ملانے پر لگی ہے۔ اس بے خالص عورتوں والے انداز میں ہاتھ نچایا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ اماں صاحب کے کان کھڑے ہوئے۔ اماں صاحب، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جب باہر کے لوگوں کا گھر میں آنا جانا ہے تو سٹور کے بجائے ارباب کے روم میں سوئے۔ کل تو مجھ سے اپٹن لگانے والی پوچھ رہی تھی کہ بھرجائی بھائی صاحب کے کمرے میں کیوں نہیں سوتی۔ میں کیا جواب دیتا؟ اماں صاحب، مجھے اس چھوری پر اتنا غصہ آیا کہ میں کسی طرح بات گھما کر پھرا کر اس کا ذہن دوسری طرف کیا۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں نکال کر کہا، میں کہتی ہوں اس چھوری سے کہ اپٹن والی کے جانے کے بعد سونے جایا کرے۔ اماں صاحب غصے میں بولیں۔ کب تک اماں صاحب، کب تک؟ کل تو مجرے کی محفل ہے اور کل سے خاص رشتے دار بھی رہنے کے لیے آ جائیں۔ تب کیا وہ پوری رات کچن میں رہے گی؟ اماں صاحب، اگر وہ اسی طرح سٹور میں سوتی رہی تو رشتے داروں کو شک ہوگا، کہیں گے کہ سلطان بانو چاہتی ہی نہیں کہ بیٹے کا گھر بسے۔ اس نے رازداری سے کہا۔ ارباب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے اخبار چہرے کے سامنے کیا۔ چھوری، او چھوری! اماں صاحب زریاب کے جال میں آ چکی تھیں، اس لیے فوراً مزینہ کو بلایا۔ جی اماں صاحب۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ کچھ دن اپنی منحوس شکل لاڈلے کے کمرے میں رکھ، جب تک ریشم کی شادی کی تقریبات ختم نہیں ہو جاتی تو سٹور میں نہیں سوئے گی، انہوں نے سختی سے کہا۔ زریاب نے دھیرے سے آنکھ ماری۔ وہ مسکراہٹ دباتی واپس کچن میں آ گئی۔ لیکن لاڈلے، تو خیال رکھنا، ایک بار معاف کیا ہے، اگلی بار نہیں کروں گی۔ تجھ پہ بھروسہ کر کے میں اسے تیرے کمرے میں بھیج رہی ہوں۔ پتہ ہے مجھے تجھے رجھانے کی کوشش ضرور کرے گی مگر تو ریجھنا نہیں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ وہ جھکا ہوا سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے تمہاری اتنی مدد کی ہے، بدلے میں مجھے تم کیا دو گی؟ اماں صاحب کے جانے کے بعد زریاب کھسک کر اس کے قریب ہوا۔ کیسی مدد؟ میں نے تو تجھ سے کوئی مدد نہیں مانگی۔ اس نے اپنا لہجہ سنجیدہ رکھا۔ اماں صاحب، چھوری کو سیڑھی کی سائیڈ والے کمرے میں شفٹ کروا دو، وہاں کوئی نہیں آتا، زیادہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ چیخا۔ ابے پاگل ہے کیا؟ ارباب نے لپک کر اس کا منہ بند کیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بول کیا چاہیے؟ اس نے غصے سے اسے گھورا۔ اگر میں دبئی سے کبھی سیلری کم بھیجوں، اپنی بیگم کی کچھ فرمائش پوری کرنے کے لیے پیسے بچا لوں تو اماں صاحب سے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس کے کان میں بولا۔ پاگل! نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ گئی۔ چھوری، بات سن میری، اس نے کچن میں جا کر دھیرے سے کہا۔ جی بولیے۔
دھو کر اس نے سائڈ پہ رکھا اور اسی کی طرف پلٹی۔ رات کو جلدی آ جانا، کمرے میں اگر دیر کی تو میں لاک کر لوں گا اندر سے۔ اس نے سختی سے وارننگ دی۔ جی جی، وہ مارے ڈر کے سر ہلا گئی۔ زریاب کو آتا دیکھ کر وہ کچن سے نکلنے لگا۔ یہ میری گناہ گار آنکھوں نے پہلی بار آپ کو کچن میں دیکھا، اس نے چھیڑا۔ ہٹ بھئی سامنے سے، اس نے ہٹایا۔ اماں نے جس چیز پر بھروسہ کر کے آپ دونوں کو ایک ہی روم میں سونے دیا ہے، یاد ہے نا؟ کنٹرول کرو گے؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ میں تو کر لوں گی، ان کا پتہ نہیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پھر زبان دانتوں تلے دبا دی۔ وہ اسے گھورتا ہوا کچن سے نکل گیا، مگر زریاب کافی دیر تک اسے چھیڑتا رہا۔ کل آپ آ رہے ہیں مجرے میں؟ ریشم نے فون پر معیز سے پوچھا۔ بالکل، اپنی جان کا دیدار کرنے۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ مگر گھر کی خواتین نہیں جاتی ہیں مجرے میں، بس اماں صاحب ہوتی ہیں، اس نے مایوسی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، جب سب محفل کی رنگین دنیا میں مگن ہوں گے تب ہم اپنی دنیا میں آ جائیں گے، اس نے مانی خیزی لہجے میں کہا۔ چپ رہیے آپ، وہ شرما گئی۔ بس کچھ ہی دن باقی ہیں، پھر یوں آپ ہم کو روک نہیں پائیں گی، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ہمارا حکم ہمیشہ چلے گا، وہ شاہانہ انداز میں بولی۔ جی جی سرکار، اس نے عاجزی سے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ماشاء اللہ، کافی سویرے۔ زریاب نے 9 بجے ہی اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر گلا کھنگھارا۔ اماں صاحب، کھانے کے آئٹم بتا دیں، باورچی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ کام وہ آج ہی سے شروع کر رہے ہیں، اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کھانا کھاتی ہوئی اماں صاحب سے پوچھا۔ کھانے کے کئی آئٹم انہوں نے بتائے۔ اس نے باورچی کو فون کر کے سارا مینیو نوٹ کروایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی، یہ کھانا کھائیں گے؟ اتنے سویرے آئے ہیں تو، اس نے شبینہ سے پوچھا۔ ہاں بھائی صاحب، گھر میں زیادہ بیٹھتے نہیں ہیں، آتے کھانا کھاتے ہیں اور پھر اپنے کمرے میں، صبح کمرے سے نکلتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر باہر، اس نے تفصیل سے بتایا۔ جی اچھا، وہ اس کے لیے روٹی بنانے لگی۔ رات کو جب وہ فارغ ہوئی تو کافی تھک چکی تھی، بدن سے پسینے کی بو اٹھ رہی تھی۔ یہ اتنے صفائی پسند ہیں کہ ان کے گندے کپڑے بھی ان کو پرفیوم کی مہک آتی ہے، اور میں اتنا بدبو کروں گی تو پتہ چلا روم ہی سے نہ نکال دیں، وہ سوچ کر ہنسی اور کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر جب وہ کمرے میں آئی تو لائٹس آف تھیں۔ وہ آہستہ سے دروازہ بند کرتی بیڈ کے دوسری سائڈ پر کھڑ گئی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اندھیرے میں اس کی آواز ابھری۔ تو لاک کر دیتے آپ روم، اسے بھی غصہ آ گیا، گویا وہ کچن میں پارٹی کر رہی تھی۔ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم برداشت کر سکتی ہو، میرا پتہ نہیں، اس نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ یاد نہیں اماں صاحب نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنے رخساروں پر رینگتی اس کی انگلیاں محسوس کر کے کہا۔ میاں بیوی کے بیچ میں شیطان بھی زیادہ دیر نہیں ٹکتا، تو اماں صاحب کیا ہیں؟ اس نے اسے خود میں سمو لیا۔ صبح وہ اٹھی تو ارباب بے خبر سو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، واش روم گئی، فریش ہو کر کچن میں آ گئی۔ خیریت ہے؟ شبینہ شاید بچے کا دودھ گرم کر رہی تھی، اسے دیکھ کر شرارت سے بولی۔ بالکل خیریت ہے، وہ کھلکھلائی۔ خوش رہو ہمیشہ، اس نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ شکریہ، وہ اس کی محبت پر مسکرائی۔ آج مجرا ہے، آپ سب بھی جاتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، عورتوں کو تو خیر اجازت نہیں ہے، مگر یہ تینوں بھی نہیں جاتے، بس بھائی صاحب جاتے ہیں، اس نے فیجر دھوتے ہوئے بتایا۔ اچھا، اسے برا لگا، مگر جسم کے ایک ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سارے اختیارات مل گئے، ورنہ وہ اسے منع ضرور کرتی۔ سنو، تمہیں سوجی کا دانے دار حلوہ بنانا آتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی آتا ہے، وہ سوچوں کو پرے کر کے بولی۔ آج ناشتے میں بنا دینا، مجھے بہت پسند ہے، مگر جب بھی بناتی ہوں سوجی جل جاتی ہے، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ دھیمی آنچ پہ بھونو اور برتن بہت زیادہ موٹا نہ ہو، ورنہ پکڑ لیتی ہے۔ خیر، میں دوں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ ہمارا ناشتہ؟ وہ نکھرا، نہایا، خوشبوؤں میں ڈوبا، تخت پر آ بیٹھا۔ جی لائی، اس نے فرائی انڈا پلٹتے ہوئے کہا۔ یہ لیجئے، اس ٹرے تخت پر رکھی، اس نے ٹرے تخت پر رکھی۔ تو نے کیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ ذرا اونچی آواز میں بولا۔ جی نہیں، ابھی کر لوں گی، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ کر لینا، بہت کمزور ہو گئی ہے، وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ بس چپ چاپ کھڑی رہی۔ میرا ہو گیا، اس نے ایک پراٹھا پلیٹ پر کھسکایا، اٹھ کھڑا ہوا اور اسے نزدیک آتا دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی۔ وہ اور قریب ہوا اور اس کے دوپٹے میں سے ہاتھ پونچھتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، برتن اٹھا کر کچن میں لے آئی۔
السلام علیکم، خوش آمدید۔ اما صاحب نے آگے بڑھ کر سمدھی اور داماد کا استقبال کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا نوکر کو تھمایا۔ السلام علیکم ارباب صاحب۔ معیز کے والد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام۔ سنجیدگی سے جواب دے کر اس نے ان کا ہاتھ ہلکا سا پکڑ کر چھوڑ دیا اور معیز کا بڑھایا گیا ہاتھ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ اچانک ہلکی میوزک کی آواز تیز ہوئی۔ سب ادھر متوجہ ہوئے جہاں سے رقاصات جلوہ افروز ہونی تھیں۔ عام رقاصاؤں کے برعکس وہ کافی لڑکھڑاتی ہوئی آئی۔ پیے ہوئے ہے کیا؟ کئی لوگوں کا کہکہا ابھرا۔ لے لاڈلے، پہنا گھنگرو۔ انہوں نے ہر سال کی طرح گھنگرو اسے دیے پہنانے کو۔ وہ مسکراتا ہوا گھنگرو لے کر آگے بڑھا۔ گھنگرو پہناتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ رقاصہ کا پیر بے حد کانپ رہا ہے۔ اچانک وہ لڑکھڑا کر اس کے بازوؤں میں گری۔ دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹا۔ اما صاحب وہ دھاڑا پورے حال کو سام سونگ گیا۔ سلطان بانو نے حیرت سے اپنے لاڈلے کو دیکھا جو آج اتنے تیش میں دھاڑ رہا تھا۔ لاڈلے تو ہوش میں تو ہے؟ وہ بھی دھاڑی۔ میں اب ہوش میں آیا ہوں اما صاحب، یہ میری بیوی ہے اور میری بیوی کو آپ میرے ہاتھوں سے گھنگرو پہنوا رہی ہیں تاکہ وہ ناچے۔ اس نے ایک نظر اپنی باہوں میں بے سود مزینہ پہ ڈالی۔ یہ تیری بیوی ہے تو کہہ رہا ہے یہ تو نوکرانی ہے میری اور میں اپنی نوکرانی سے جو چاہے کرواؤں۔ واہ لاڈلے، اتنی جلدی نیت ڈول گئی تیری؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ اما صاحب میں کچھ بول نہیں رہا، تو حد پار کر رہی ہے۔ میں نے صرف تیرے دل کا سوچ کر اپنی بیوی کو تیری نوکرانی بنایا۔ تو جس طرح چاہتی تھی اس کے ساتھ سلوک کرتی تھی۔ میں اپنی بیوی کو نوکرانی تو بنا سکتا ہوں مگر تیری خاطر اسے ناچنے والی نہیں بنا سکتا۔ اس کی تیز آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ معیز نے آنکھیں پھاڑ کر ارباب کی باہوں میں جھولتی مزینہ کو دیکھا۔ ظفر پانی لا، وہ ملازم پر دھاڑا۔ چھوری آنکھیں کھول۔ اس نے پانی کا چھڑکاؤ اس کے چہرے پر کیا۔ مجھے نہیں ناچنا اما صاحب، پلیز مجھ سے ایسا گناہ مت کرواؤ۔ آنکھیں کھلتے ہی وہ چیخی، کوئی نہیں نچوائے گا تجھے، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ اس نے روتی ہوئی مزینہ کے ہاتھ ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے چپک گئی۔ اس نے باہوں میں اسے سنبھالا اور ہال سے باہر نکل آیا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے بھابھی، مزینہ جاتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ نگینہ برآمدے میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اما صاحب بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ شبینہ سر تھامے کرسی پر بیٹھی تھی۔ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اما صاحب مزینہ کو رقاصہ کی جگہ لے گئی ہیں، میں کبھی نہ جانے دیتا۔ اب ارباب بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی ناچنے نہیں دے گا۔ اس نے دوبارہ نمبر میں لایا۔ وہ دیکھیں جی، نگینہ خوشی سے چیخی۔ ارباب مزینہ کو باہوں میں سنبھالے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ تینوں دوڑ کر اس کے پاس پہنچے۔ ارباب نے احتیاط سے اسے تخت پر لٹا دیا۔ جاؤ دودھ گرم کر کے لے آؤ، دیکھو کیسی ہلدی جیسی رنگت ہو رہی ہے۔ زریاب نے نگینہ سے کہا۔ جی، وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے، اس کی رنگت عجیب ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے سکون کا انجیکشن دے دیں تو سنبھل جائے۔ زریاب نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے ارباب سے کہا۔ ہاں کر فون ڈاکٹر کو، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ سائیڈ سے ہٹ کر ڈاکٹر کو فون ملانے لگا۔ آئی ایم سوری محترمہ، مگر ہم آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، معیز کے والد نے معذرت کی۔ لیکن کیوں؟ اس میں ریشم کا کیا قصور؟ وہ ہڑبڑائیں۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ ہمارے بیٹے کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اس نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، گھر سے بھاگ گئی تھی، مگر ہم نے آج تک کبھی اس کی عزت اچھالنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ بن رہا تھا، تو ہم نے آپ کو سیدھے صاف لفظوں میں بتایا، مگر آپ کے گھر کی تو وہ بہو ہے، عزت ہے آپ کی، محفل میں ناچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ آپ کے اس سے جو بھی اختلافات تھے آپ اپنا گھر میں سلجھاتی، سزا دیتی، مگر آج آپ کی اس حرکت نے لال حویلی کی عزت کو خاک کر دیا۔ انہیں آئینہ دکھا کر وہ معیز کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ اما صاحب غصے سے بل کھا کر رہ گئیں۔ آج اس چھوری کی وجہ سے 2 کوڑی کے لوگ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ سمدھی جو سر آنکھوں پر بٹھائے تھے پل بھر میں 2 کوڑی کے ہو گئے۔ شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ زریاب خوشگوار حیرت سے بولا۔ ارباب حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے ڈاکٹر تو دیکھتا رہ گیا۔ صرف 10 تک پڑھ کر وہ اتنی انگلش تو سمجھ ہی سکتا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نگینہ نے چہک کر پوچھا۔ میں ابھی گرما گرم مٹھائیاں لے کر آتا ہوں۔ بچوں کا شوقین زریاب کلانچے مارتا ہوا باہر بھاگا۔ ارباب کی پش شوق نگاہیں مزینہ پہ جمی تھیں۔ شبینہ نے نگینہ کو مسکرا کر دیکھا اور ہٹ گئیں وہاں سے۔
تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہ حیران اور پریشان سی بیٹھی تھی۔ اچھا تجھے نہیں پتا رہے گا تو کس کو پتا رہے گا؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس نظریں جھکا لیں۔ کیا تو مجھے معاف کر دے گی؟ اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ نہیں ارباب، آپ اتنے دنوں سے میرے ساتھ ظلم و ستم ہوتا دیکھ رہے تھے مگر کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں تھی کیونکہ میں آپ کی پرابلم سمجھتی تھی، لیکن اگر آج آپ نے میری سائیڈ نہ لی ہوتی تو میں مر جاتی۔ کیسے کسی کے سامنے ڈانس کر سکتی تھی؟ وہ سسک اٹھی۔ بھرجائی چپ ہو جائیں، روئے مت ورنہ بچہ رونا دھونا پیدا ہوگا۔ زریاب مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ وارد ہوا۔ تو کیا ہے؟ کس لیے ہے؟ ارباب نے گھورا۔ میں تو چلا جاؤں گا بھائی کچھ دن میں، تم اسے سنبھالنا، زیادہ روئے گا تو بھرجائی کے چکر میں بچے کو اگنور مت کرنا۔ اس نے مزینہ کا گلابی چہرہ دیکھ کر چھیڑا۔ بس کر اب مٹھائی کھلا جلدی سب کو، اس نے ڈپٹا۔ لالی یہ مٹھائی پلیٹ میں نکال کر دو سب کو۔ زریاب نے ڈبے کھول کر خود ایک مٹھائی ایک ہی بار میں منہ میں ڈال لی اور لالی کو آواز دی، اماں صاحب یہ لیں جی مٹھائی کھائیں، خوشی کی خبر ہے۔ لالی اچھل کر اماں صاحب کے سامنے آئی۔ کیسی خوشی؟ اماں صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ خیر سے جی دادی صاحب بننے والی ہو، وہ کھلکھلائی۔ کیا نگینہ؟ وہ سامنے شرمائی لجائی بیٹھی مزینہ کو دیکھ چکی تھی مگر محض دل کی تسلی کے لیے پوچھا، نہیں جی بھائی صاحب کو سونے رب نے خوشیاں نصیب کی ہیں، بھائی میں تو 3 جوڑے لوں گی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ اماں صاحب کی سماعتوں پر گویا بم پھٹا۔ ابھی بیٹی کا رشتہ ٹوٹنے کا کام تھا تو تب یہ اتنی بڑی قیامت، یہ ماں بننے والی ہے۔ کتنی دیر یوں ہی خاموش کھڑی رہنے کے بعد وہ اس کے قریب آئیں۔ جگ جگ جیو بہو رانی، مگر یہ کس کا ڈھول ہے جو میرے لاڈلے کو بجانا ہوگا؟ یا ایک ہی رات میں ایسا چمتکار ہو گیا؟ وہ کہکا لگا کر بولی۔ اتنی واضح بات پر ارباب اور زریاب دونوں شرمندہ ہو گئے۔ کیسی بات کر رہی ہیں اماں صاحب؟ کہاں اتنے مہینوں میں گھر سے باہر گئی ہے؟ زریاب بے بسی سے بولا۔ کیوں گھر کے اندر مرد نہیں ہے کیا؟ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ گھر کے اندر کون اماں صاحب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کیوں تو مرد نہیں ہے؟ انہوں نے طنزیہ نظروں سے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ میں اماں صاحب، زریاب کو گویا اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہاں تو ہر دم تو چپکا رہتا ہے۔ انہوں نے نفرت سے مزینہ کو گھورا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارباب کو دیکھ رہی تھی کہ کاش یہ کچھ بولے۔ اماں صاحب، زریاب تکلیف کے احساس سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ صاف بات ہے تو کل ہی اس کے پاس سویا تھا۔ انہوں نے گویا خود کو تسلی دینے کے لیے ارباب سے پوچھا۔ زریاب حیرت، دکھ اور شرمندگی کی کیفیت سے نظر ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اماں صاحب، آپ کو اپنے بیٹے پر اسے پیدا کرنے کے اور اتنے سال پالنے کے باوجود بھی بھروسہ نہیں؟ مگر مجھے ان 3 سالوں میں مجھے اتنا احساس ہو گیا ہے کہ پہلی ہی رات شوہر سے محبت سے زیادہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، تبھی تو اپنا سب کچھ اس پر بار دیتی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے زریاب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ اس نے تشکر سے اپنی کھرنڈی سی شریک حیات کو دیکھا جس نے اس کا جھکا ہوا سر اٹھا دیا۔ اماں صاحب، تو ایسی لڑکی پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے جس نے آپ کے سارے ظلم و ستم کو محض اپنی عزت کے لیے سہا۔ اس گھر میں وہ آئی کیونکہ اس کی عزت خطرے میں تھی، ورنہ آپ کے بیٹے میں ایسا کیا ہے کہ کوئی لڑکی اس کے عشق میں پاگل ہو؟ یہ بچہ میرا ہی ہے۔ ارباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مزینہ کو گویا اس کسی نے چلچلاتی دھوپ سے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا ہو۔ یہ چڑیل، ڈائن، منحوس، اس کی وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹا۔ ریشم آندھی طوفان کی طرح اس کے قریب آئی۔ کیا بدتمیزی ہے! ارباب نے مزینہ پر جھپٹتی ریشم کو الگ کیا۔ اماں صاحب دیکھیں نا، اسے میرا رشتہ چھڑوا دیا۔ وہ تڑپ کر اماں صاحب کی طرف مڑی، مگر وہ تو ارباب کے بچے میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ کیا اسی لیے اتنے سالوں سے محنت کی تھی کہ آخر میں بچہ آ جائے؟ ساری محنت کو مٹی میں ملانے؟ وہ دانت پیستے ہوئے مزینہ کو گھور رہی تھی۔ ریشم سوچ میں ڈوبی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ سن، تیرا دل کرتا ہے اپنے گھر جانے کو؟ وہ بیڈ پر لیٹی تھی تو ارباب نے پوچھا، آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ وہ ڈر کر اس کے قریب ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہے تو؟ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا امی ابو کے ساتھ رہنا، جب دل کرے آنے کا بول دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ سچ میں آئیں گے نا لینے؟ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ تیرا دل نہیں چاہ رہا تو مت جا، میں تو تیرے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے تسلی دی۔ نہیں، آپ صبح میں چھوڑ دیجیے گا، پھر شام میں آئیے گا لینے۔ وہ راضی ہوئی۔ کیوں، مجھے چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کرتا؟ وہ اس کے زانو پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نہیں، وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کیوں اتنا چاہتی ہے مجھے؟
تیرے لائق تو نہیں ہوں میں، وہ اداسی سے بولا۔ کیوں میرے لائق نہیں ہے؟ وہ اس کے اوپر جھکی پوچھ رہی تھی۔ میں کالا ہوں نا، وہ افسردگی سے بولی۔ نہیں، تو بس تھوڑے سے سانولے ہو، وہ معصومیت سے بولی۔ ارباب کا کہا بے ساختہ پھوٹ پڑا۔ مزینہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ زندگی میں اس نے کبھی اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج کہکا لگا کر ہنس رہا ہے۔ اچھا، تیرے لیے ایک چیز لایا تھا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف گیا۔ یہ لے۔ اسے بے حد خوبصورت سا فون ڈبے سے نکالا۔ یہ میرے لیے ہے؟ وہ خوشی سے چہکی۔ ہاں، وہ سر ہلاتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کتنا پیارا ہے، تھینک یو۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اچھا، ایک سیلفی لیتے ہیں، پھر دیکھنا آپ ہماری جوڑی کتنی پیاری ہے۔ اس نے کیمرہ آن کیا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے اسے تھوڑا اور قریب کیا۔ کتنی پیاری ہے نا؟ اس کے سینے سے لگی سیلفی اسے سچ میں بہت پسند آئی۔ وہ مسکرایا۔ ہماری جوڑی کتنی پیاری ہے نا؟ وہ خود ہی واری صدقے ہو رہی تھی۔ چل، زندگی بھر رہے گی ہماری جوڑی، اب سو جا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا۔ انشاءاللہ، وہ بلینکٹ اوڑھتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہے صاحب؟ اس نے پراپرٹی کے پیپرز دے کر پوچھا۔ یہ ہم نے اپنی جائیداد اپنے بچوں میں بانٹ دی ہے، انہوں نے پرسکون ہو کر کہا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ رستم کو آدھی پراپرٹی دے دی اور آدھی میں سے میرے بچوں کو، غصے سے بولیں۔ رستم بھی ہمارا بچہ ہے، وہ بھی خفا ہوئے۔ وہ ہمارا بچہ نہیں ہے، ہم نے اسے پال پوس کر اس کا حق پورا کر دیا، اب ہماری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ تل ملائیں۔ ایک بات آپ کان کھول کر سن لیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور کبھی نہیں بدلے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ ابھی کر دیا۔ تمہارا یہ چہرہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، انہوں نے سختی سے کہا۔ وہ ان کے غصے پر تو خاموش ہو گئیں، مگر دل ہی دل میں یہ پکا فیصلہ کر لیا کہ اسے کبھی خوش نہیں رہنے دیں گی، میٹھی چھری سے ذبح کر کے مار ہی ڈالیں گی۔ اماں صاحب، میں نہیں رہ پاؤں گی ان کے بغیر۔ اس کلموہی نے مجھ سے موئز کو چھین لیا۔ ریشم مسلسل بلک رہی تھی۔ مت رو ریشم، اس سے اچھا رشتہ ملے گا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ انہوں نے بیڈ پر اوندھی لیٹی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اماں، یہ کوئی کپڑا نہیں ہے کہ ایک اگر بک چکا تو ہم دوسرا لے لیں۔ موئز میرے ہونے والے شوہر ہیں۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ تو کیا کروں میں؟ جا کر اس کے پیروں پر گروں؟ اتنا گرا ہوا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ جھنجھلا کر چیخیں۔ کچھ بھی کریں اماں، بس مجھے موئز چاہیے۔ وہ بضد ہوئی۔ میں ان سے بات کرنے نہیں جاؤں گی، انہیں کرنا ہوگا رشتہ تو خود آئیں گے، میں خود کو اتنا نہیں گراؤں گی، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ریشم بی بی، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے، شاید جمائی جی کا ہو۔ لالی دستک دے کر داخل ہوئی۔ آنسو پہنچ کر اس نے فون کی طرف دیکھا۔ واقعی میں موئز کا فون تھا۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ السلام علیکم۔ وہ ناشتے کے ٹائم گھر میں داخل ہوئی۔ مزنی؟ شگفتہ بیگم حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیسی ہیں امی آپ؟ وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ میرا بچہ، انہوں نے اسے بے تحاشا چومنا شروع کیا۔ بس کرو بھئی، اب ذرا داماد سے بھی مل لو اور ہماری بیٹی کو ہم سے ملنے دو۔ جاوید صاحب نے دونوں کو الگ کیا۔ السلام علیکم۔ ارباب نے سلام کیا۔ جیتے رہو، خوش رہو، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چلو ناشتہ کرنے بیٹھو دونوں۔ وہ بیٹی کو بازوؤں کے حلقے میں لے کر ٹیبل تک آئے۔ ارباب بھی بیٹھ گیا۔ جاوید صاحب ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ مدثر سویرے ہی چلا گیا تھا۔ میں چلتا ہوں تو دوا ٹائم پہ کھا لینا، اس نے بھی اٹھتے ہوئے ہدایت کی۔ جی، وہ مسکرائی۔ اور ہاں، دودھ کے ساتھ لینا، اس نے تاکید کی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ شگفتہ بیگم گھبرائیں۔ جی امی، ٹھیک ہوں میں۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا گئیں۔ ارباب بھی مسکرا دیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھ گنہگار کو ایک ساتھ اتنی خوشیاں۔ وہ اس کی شرمیلی مسکراہٹ پہچان کر بولیں۔ ارباب اس کے چہرے پر پھیلتے خوشی کے رنگ اپنی آنکھوں میں سموتا چلا گیا۔ وہ امی کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی۔ وہ بس کاؤنٹر پر چڑھ کر ان سے باتیں کر رہی تھی اور امی کا بس چل رہا تھا کہ آج ہی ساری ڈشز بنا کر اسے کھلا دے۔ ہارون ملک کا انتقال ہوا تو اس وقت رستم کی عمر 15 سال تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی وصیت میں ہیر پھیر کرنے کی، مگر رستم کی اجازت کے بنا یہ قطعی ناممکن تھا۔ شاید میر ہارون نے یہ ہدایت مرنے سے پہلے کی ہو۔ اس طرف سے ناکامی ملنے پر ان کے شیطانی دماغ نے دوسرا گیم کھیلنا شروع کیا۔ اماں، رستم نے انہیں پکارا۔ اٹھ، کھانا کھا لے، دیکھ تو کتنی کمزور ہو گئی ہے، تجھے کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے ہم؟ وہ روحان سی آواز میں بولا۔
تم لوگوں نے کھایا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں اماں، میں نے ان چاروں کو کھلا دیا ہے، مگر میں تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ اس نے کھانے کی ٹرے ان کے پاس رکھی۔ وہ ان کی اپنی اولاد سے اس سے زیادہ ان کا خیال رکھتا تھا۔ ان کا دل تھوڑی دیر کے لیے پسیجا، مگر پھر اولاد کی محبت اڑے آ گئی۔ تم رو مت ریشم، میں امی ابو سے بات کروں گا، معیز نے تسلی دی۔ یقین جانے معیز، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں بھی مر جاؤں گا ریشم، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، بس آج یا کل میں بات کرتا ہوں، تم ٹینشن مت لو۔ وہ جتنا اسے تسلی دے رہا تھا وہ اتنا ہی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تم چپ ہوتی ہو یا میں فون کاٹ دوں، وہ ڈانٹنے لگا۔ آپ سے دور ہونے کا سوچ کر میری جان نکل جاتی ہے، اس نے محبت میں چور لہجے میں کہا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے دور جانے دیتا ہوں تمہیں؟ اس نے خفگی سے کہا۔ اماں صاحب بہت سخت ہیں معیز، میں ڈر گئی تھی کہ ہم بچھڑ گئے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہ اندازہ تو ہمیں اچھی طرح ہو گیا ہے کہ اماں صاحب کتنی سخت ہیں، اس نے بھی تائید کی۔ ہمیں بہت سختی سے پالا ہے انہوں نے، اس نے بھی بتایا۔ فکر مت کرو، وقت کے ساتھ ساتھ ساری سختی غائب ہو جائے گی، وہ زمانی لہجے میں بولا۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ مطلب یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں، اس نے گھبرا کر وضاحت کی کہ ایک چڑیا تو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اڑ گئی، دوسری پر ہاتھ ٹائٹ رکھنا ہوگا۔ ابھی کچھ دن رکو گی نا مزنی، انہوں نے قیمے کے سموسے کے ساتھ وافر مقدار میں ہری چٹنی سے انصاف کرتی مزینہ سے پوچھا۔ رکنے والی تو نہیں تھی مگر اب رکوں گی، وہ چٹکارے لیتے ہوئے بولی۔ مگر ارباب، وہ خفا ہوا تو؟ انہوں نے ہچکچا کر کہا۔ نہیں امی، وہ ایسے بالکل بھی نہیں جیسا ہم سوچتے تھے، بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھنے والے، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اللہ کا شکر ہے، سچ بتاؤ تو میں بہت ٹینشن میں تھی جب ارباب ہمارے گھر آیا تھا، مگر تمہارے ابو نے کہا کہ بہت سلجھا ہوا بچہ، پھر آج تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، دل کو سکون مل گیا۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر چوما۔ بہت ٹیسٹی ہیں امی، اس نے سموسے کو چٹنی میں لت پت کیا۔ بس کر دو مزنی، کتنا چٹنی ڈالو گی؟ پل بھر میں وہ پہلے والی امی بن گئی۔ امی بہت دل کر رہا ہے تیکھا کھانے کو، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ جلن ہونے لگی، وہ چٹنی کی پیالی اٹھا لے گئی۔ اس نے پہلے تو خوب واویلا کیا چٹنی کے لیے، پھر امی کے کہنے پر ارباب کو فون ملایا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف سے ارباب کی آواز ابھری۔ آج نہیں جاؤں گی میں، اس نے اعلان کیا۔ مجھے پتا تھا، وہ مسکرایا۔ مگر آپ آئیں گے؟ امی نے بہت مزے کے کھانے بنائے ہیں، اس نے گویا اسے للچایا۔ مجھے تو امی کی بچی زیادہ مزے کی لگتی ہے، تو کہے تو رات بھی رک جاؤں، وہ شرارت سے بولا۔ جی نہیں، وہ شرمائی۔ میں تو رکوں گا، امی کے سامنے بول دوں گا تمہاری مجال ہے کہ تم مجھے نہ رکنے دو۔ وہ بہت اچھے موڈ میں تھا۔ میں آج امی کے پاس سوں گی نا، اس نے منہ بسوڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جانا، نہیں رکوں گا، وہ ہنسا۔ تھوڑی دیر بعد کر کے اس نے فون کاٹ دیا اور وہ باقی کے سموسے ختم کرنے لگی۔ اماں صاحب میں آگے نہیں پڑھوں گا، 10ویں کا رزلٹ آتے ہی اس نے اعلان کیا۔ ہاں میرا بچہ کیسا مرجھا گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے موٹی کتابوں میں سر کھپانے کی، اتنی ساری جائیداد کس کے لیے ہے، وہی سنبھالو۔ اس کا رجحان ویسے بھی پڑھائی کی طرف نہیں تھا، مگر وہ تو بہت سے بچوں کو نہیں ہوتا، ماں باپ سمجھاتے ہیں۔ یہاں وہ تو ماں کا لاڈلا تھا، جو اس نے کہہ دیا ماں کے لیے حرف آخر، جو ماں نے کہہ دیا اس کے لیے حرف آخر۔ ماں کو پوجنے والے نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پڑھائی کو صحت کا دشمن کہنے والی ماں اپنے اور اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں کیوں پڑھاتی ہے۔ بس نکل رہا ہوں، مزینہ کے دھڑا دھڑ آتے ٹیکسٹ کا اس نے رپلائی کیا اور بائک نکالی۔ آج اس کا ارادہ رات کے کھانے کے بعد مزینہ کو گول گپے کھلانے کا تھا، جس کا مزہ کار میں بیٹھ کر کھانے میں کہاں۔ رات کے اندھیرے پھیل چکے تھے، لوگ اپنے اپنے کھیتوں سے واپس آ جا چکے تھے۔ وہ بھی ٹیوب ویل والے روم کو لاک کرنے کی ہدایت دیتا نکل کھڑا ہوا۔ رک جاؤ وہی، کھیتوں بیچ بنے کچے راستے پر دو نقاب پوشوں نے اسے روکا۔ کون ہو تم لوگ، وہ روب سے بولا۔ ہم کون ہیں، پہلے والا ذرا ہیرو والی سٹائل سے آگے بڑھا۔ دونوں کے ہاتھ میں گن تھی اور بدقسمتی سے آج کل بیوی کے خمار میں ڈوب کر کچھ دنوں سے اسے گن وغیرہ کا کوئی ہوش نہیں تھا، گھر پر ہی دراز میں پڑی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ ابے یار، ہم اپنا انٹروڈکشن کروانے نہیں آئے، اس کا بھیجا اڑانے کا حکم ہے، وہی کر، دوسرے والے نے بکواس انگلش میں اسے ڈپٹا۔
گولی چلنے کی آواز فضا میں زور سے گونجی۔ آس پاس کے گھروں میں کھلبلی مچ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، ارباب نہیں آئے ابھی تک؟ شگفتہ بیگم نے سلاد بناتی مزینہ سے پوچھا۔ میسج کر رہی ہوں امی، کہہ رہے ہیں کہ ابھی نکلتے ہیں، اس نے لیمو نچوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، میٹھے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں وہ؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا بنایا ہے آپ نے؟ اس نے سلاد سائڈ پر رکھی۔ شاہی ٹکڑے اور کسٹرڈ، انہوں نے بتایا۔ بس ٹھیک ہے، اس نے تسلی دی۔ مگر بیٹا لوکی پڑی تھی، میں نے سوچا کہ حلوہ بنا دوں، انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ امی، میری پیاری امی، کتنا کھائیں گے وہ؟ اس نے پیار سے ان کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ ایک ہی تو داماد ہے میرا، اللہ اسے لمبی عمر دے، پہلی بار تو کچھ اسپیشلی اس کے لیے بنا رہی ہوں۔ امی کے لہجے میں داماد کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تب بنائیں آپ حلوہ، وہ تنگ آ کر ہنسی۔ ہاں، وہ اٹھ کر کچن میں آ گئیں۔ آہ، گن چلانے کے لیے بلند کیے گئے اس کے ہاتھ میں گولی لگی۔ وہ چیخا، بھاگو! اس نے اپنا ہاتھ ایک ہاتھ سے دبایا اور دوسری ساتھی کو اشارہ کیا۔ دونوں سر پر بھاگے۔ بھاگتے کہاں ہو؟ رکو! ضریاب نے گن جیب میں ڈالی۔ پکڑو انہیں! ارباب ہوش میں آیا۔ وہ لوگ پیشہ ور ہیں، ہم نہیں بھاگ سکتے اتنی تیز، اس نے نگاہیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر کوشش تو کرتے، وہ حیرت سے بولا۔ تو اب بہت زیادہ چوکنا رہنا، اور ہاں، گن اپنی ہمیشہ ساتھ رکھنا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مگر وہ لوگ مجھے مارنا کیوں چاہ رہے تھے؟ وہ حیرت سے بولا۔ پتہ نہیں، تم بس خیال رکھا کرو اپنا نہ صحیح بھابھی اور بچے کے لیے، ضریاب نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو چھپا کر کہا۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ جا، اب بھرجائی ویٹ کر رہی ہوگی، اس نے اشارہ کیا۔ وہ واقعی پریشان ہو جائے گی، اس لیے اس نے ابھی بائک سٹارٹ کی۔ تو بھی چل، اس نے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، تو چل، بہت خوش ہوں گے اس کے گھر والے، اس نے دوبارہ کہا۔ اوکے، وہ بائک پر بیٹھ گیا۔ معیز کے بے حد اصرار پر ہم ریشم کے ساتھ اس کا رشتہ کرنے پر راضی ہیں۔ معیز کی والدہ نے فون کیا۔ اماں صاحب نے ایک نظر اداس لیٹی ریشم کو دیکھا اور ہاں کر دی۔ ہم کوئی شور شرابہ نہیں کرنا چاہتے، سادگی سے نکاح ہوگا۔ معیز کی والدہ کافی بیزار دکھ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اماں صاحب نے بھی ہنکارا بھرا۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ اماں صاحب نے دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے جھنجھلا کر فون پڑے پھینکا۔ السلام علیکم، وہ دونوں سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام، جاوید صاحب نے پیار سے ان دونوں کو گلے لگایا۔ مدثر بھی بہت خوش دلی سے ملا، شاید بہن کی خوشی اسے خود بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جو رنگ اس کے چہرے پر ارباب کے آنے پر بکھرے تھے، سب کی نظروں کی زد میں تھے۔ ماں باپ نے بیٹی کے چہرے کی بلائیں لیں۔ بہت اچھا کیا بیٹا جو بھائی کے ساتھ لے آئی، بہت خوشی ہوئی مل کر۔ شگفتہ بیگم کو خوش مزاج سازریاب بہت پسند آیا۔ مجھے بھی آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اب سمجھ آیا بھرجائی اتنی اچھی کیوں ہیں۔ ظاہر ہے اتنے اچھے لوگوں نے پرورش کی ہے۔ واقعی ان سادہ فطرت لوگوں سے بہت متاثر ہوا۔ اماں صاحب کا فون، اس نے حیرت سے سکرین پر چمکتے نام کو دیکھا۔ میری محبت پر مجھے تو اتنا یقین تھا کہ ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ دوبارہ رشتہ طے ہونے پر وہ کافی فریش موڈ میں بات کر رہی تھی۔ اچھا جی، تبھی رو رو کر لال حویلی دھو ڈالی۔ مجھے اپنی محبت پر بھروسہ تھا، اس لیے میں نے جم کر مقابلہ کیا، وہ اترایا۔ چلیں شکریہ، وہ ہنسی۔ ایسے نہیں سارا شکریہ، شادی کے بعد پیار سے ادا کرنا، وہ شرارت سے بولا۔ اب شروع ہو گئے آپ، وہ ناز سے بولی۔ جی، 2 دن نہیں کی یہ سب باتیں تو کیسے رونا دھونا مچا تھا۔ اس نے پھر چھیڑا۔ اب اگر آپ مجھے ایسے ہی تنگ کرتے رہے تو میں فون کاٹ دوں گی، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا نہیں، وہ سچ میں ڈر گیا۔ وہ زیر لب مسکراتی پھر اس کی باتوں میں کھو گئی۔ ارباب، اماں صاحب نے ریشم کا نکاح کل ہی طے کر دیا ہے، ہمیں بلا رہی ہیں، اس نے بات کرنے کے بعد کہا۔ اتنی جلدی؟ ارباب کو بے چینی ہوئی۔ خیر کھانا تو ختم کرو، اس نے اس کا جوں کا تو پڑا پلیٹ دیکھ کر کہا۔ وہ پلیٹ پر جھک گیا۔ بیٹا تم بھی چلی جاؤ، کل نند کا نکاح ہے اور بھاوت میکے میں اچھا نہیں لگتا، شگفتہ بیگم نے مزینہ سے کہا۔ شکریہ امی، میں پھر لے آؤں گا اسے، تب رہ لے گی۔ جو بات وہ کہنے کے لیے سوچ رہا تھا انہوں نے خود ہی کہہ دیا تو اس کے لہجے میں تشکر گھل گیا۔ بالکل بیٹا، 100 بار آؤ، وہ محبت سے بولیں۔ میں ضریاب کو چھوڑ دوں گا، آپ مزینہ کو لے جائیں۔ مدثر نے اپنی بائک کی چابی اٹھائی۔ مزینہ نے محبت سے بھائی کو دیکھا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو اماں صاحب اپنے کمرے میں تھیں۔
ارباب و ذریعہ وہاں چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئیں۔ کل پہننے کے لیے بھی کچھ چاہیے نا؟ غلط میں نے مجھے امی کے گھر سے کچھ کپڑے لے لینے چاہیے تھے۔ اس نے فکر مندی سے سوچا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کافی دیر بعد ارباب آیا تو اسے سوچوں میں مگن دے کر پوچھا، اماں صاحب شادی کیوں کر رہی ہیں؟ آپ روکتے کیوں نہیں؟ ریشم بہن ہے آپ کی۔ اس نے ارباب سے کہا، کتنی بھی کوشش کر لوں اماں میری نہیں سنے گی، اوپر سے تجھے برا بھلا کہے گی۔ بس رب پر چھوڑ رہا ہوں، وہ بہتر کرے گا۔ اس نے بے بسی سے کہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے، مگر اماں صاحب تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ افسردگی سے بولا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جب کچھ غلط ہونے والا ہو تو عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس نے بلینکٹ اپنی ٹانگوں پر ڈالا۔ وہ لائٹ آف کرتا ہوا لیٹ گیا۔ ریشم ہارون بنت میر ہارون، کیا آپ کو معیز علی ابن شاہد علی کے ساتھ 50,000 مہر سکہ رائج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ قبول ہے۔ ریشم کے منہ سے نکلے اقرار نے اسے گہرے دلدل میں دھکیل دیا۔ مرد حضرات باہر چلے گئے۔ بھابھیوں نے ریشم کا میک اپ ٹھیک کیا۔ ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے، مزینہ نے نام آنکھوں سے کہا۔ لے جیسے میں جنگ لڑنے جا رہی ہوں۔ اس نے ٹھٹکا لگایا۔ زندگی ایک جنگ ہے ریشم، اس نے نرمی سے کہا۔ جس کا اتنا پیار کرنے والا شوہر، اس کی زندگی تو پھولوں کی سیج ہے۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اللہ تمہارا مان سلامت رکھے۔ اس نے دعا دی، انشاءاللہ۔ ویسے تو میرا اتنا بھلا کب سے سوچنے لگی؟ اس نے مسکارے اور کاجل سے بوجھل آنکھیں ٹیڑھی کیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ معیز نے ریشم کا روم ہوٹل میں بک کرایا ہے، آج کل کے بچوں کے چونچلے، معیز کی والدہ نے بتایا۔ ریشم نے مسکرا کر سر جھکایا۔ مزینہ کا دل کانپ گیا۔ دل چاہا رخصتی وہیں روک دے، مگر افسوس وہ ایسا کر نہیں پائی۔ اماں صاحب کی آنکھوں میں اس نے رخصتی کے وقت بھی آنسو نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ اتنی پتھر کیوں ہے، اس نے سوچا۔ اور حیرت اور زیادہ بڑھی جب ریشم بھی ہنستے ہوئے رخصت ہوئی۔ ارباب اور ذریعہ خاصے اداس اور بے بس نظر آ رہے تھے۔ آنٹی نے لا کر اسے ہوٹل کے روم میں بٹھایا، پھر چلے گئیں۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی معیز کا ویٹ کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے قہقہوں کی آواز آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ آئیں، آج بات نہیں کروں گی، اتنی دیر تک کوئی ویٹ کرواتا ہے۔ وہ اس سے خفا ہونے کا پلان بنا رہی تھی۔ گھونگھٹ ہی نہیں اٹھاؤں گی، چہرہ ہی نہیں دیکھنے دوں گی، وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ جوتوں کی 3 جوڑی اور دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ یہ میرے دوست ہیں ریشم ڈارلنگ، تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا انہیں۔ بے صبرے وہ ہنسا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھونگھٹ اٹھانا پڑا۔ ماشاء اللہ، یہ تو ہمارے والی سے مست ہے۔ ایک اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہے نا سالی، پہلے والی اس سے زیادہ تھی، مگر وہ چال باز تھی، مگر تیرا یار اسے بھی پھنسا لے گا۔ وہ مکروسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں بھئی تیرے سالے کی بیوی ہے، کبھی موقع پانا تو عیش کرنا۔ دوسرا کہتا لگا کر بولا، بھابھی جی کو پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ پہلے والے نے اس کی پیشانی سہلائی۔ وہ بدک کر دور ہٹی۔ سمجھ جا کر یار، آج سہاگ رات ہے، معیز نے خباثت سے کہا۔ کہیں سے بھی وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی دلکش لب و لہجے والا معیز ہے۔ یار کچھ پینے پلانے کا انتظام ہے؟ وہ تینوں بے ترتیبی سے بیڈ پر پڑے تھے۔ ہاں بالکل، کیسی بات کرتا ہے؟ اس نے روم سروس سے کال ملائی۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ٹرالی میں ڈرنک اور گلاسز رکھے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ آتا ہوں، وہ جلدی سے بولا، مبادا وہ اندر نہ آ جائے۔ تھینک یو، اس نے ٹرالی لیتے ہوئے ویٹر کی طرف دیکھ کر اشارہ شکریہ ادا کیا۔ اماں صاحب چائے پی لیں۔ مزینہ نے چائے کی ٹرے ان کے پاس رکھی۔ وہ بنا کچھ بولے چائے پینے لگیں۔ وہ ٹرے لے کر واپس پلٹی۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں اماں صاحب، ریشم کی رخصتی کے بعد سے دکھے ہی نہیں۔ اسے بھی پریشانی ہوئی۔ وکیل آنے والا ہے اور وہ دونوں غائب ہیں۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ وکیل کیوں؟ اس نے حیرت سے سوچا، مگر کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اماں صاحب، لالی اپنا پراندہ ہلاتی ہوئی نمودار ہوئی۔ وہ وکیل صاحب آئے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ وکیل صاحب کے لیے چائے بنواؤ، انہوں نے مزینہ کو اشارہ کیا۔ جی، وہ سر ہلاتی چلی گئی۔
معیز کا ایک دوست ریشم کے پیروں کے پازیب سے کھیل رہا تھا اور ایک اس کے گجروں کی مہک اپنے اندر اتار رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، اس نے ہاتھ چھڑایا اور گجرے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ کیا کر رہا ہے معیز، دروازے لے آنا۔ وہ ریشم کے پیروں کو چھوڑ کر معیز سے بے صبری سے کہا۔ اچانک زور سے آواز آئی اور معیز لڑکھڑا کر دور گرا اور دروازہ دھڑ سے کھل گیا۔ پولیس! وہ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ ویٹر نے بھی چہرے پر لگی مصنوعی داڑھی مونچھیں نکالی۔ ڈوبتی ہوئی ریشم کو بہت بڑا سہارا ملا۔ وہ دوڑ کر بیڈ سے اٹھی اور ارباب کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی۔ مدثر نے تعصب سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا۔ آج اسے اپنی بہن پر فخر ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بہادری کا کام کیا۔ چل بغیرت آدمی، ماں باپ کے بعد شوہر عزت کا محافظ ہوتا ہے، مگر تو؟ زریاب نے اسے پولیس کے پاس دھکا دیا۔ میں تو اپنی بیوی کو دوستوں سے ملوا رہا تھا، وہ تھوک گھونٹ کر بولا۔ اس طرح بیڈ پر لیٹ کر اسے چھو چھو کر کون سی منہ دکھائی ہو رہی تھی؟ پولیس نے ڈپٹا اور وہ دبک گیا۔ انسپکٹر صاحب، یہ میری بہن کا رشتہ بھی لے کر آیا تھا۔ ہم تو راضی تھے مگر میری بہن نے اس کا گھٹیا پن سن لیا تھا، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گئی۔ مدثر نے نفرت سے اسے دیکھا۔ لے چلو اسے، انسپکٹر نے کانسٹیبل سے کہا۔ ارباب نے ریشم کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا اور ہوٹل سے باہر آ گئے۔ کہاں تھے تم دونوں؟ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ تم اماں صاحب سخت غصے میں ٹہل رہی تھیں۔ خیریت؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وکیل صاحب آ کر چلے گئے انتظار کرتے کرتے، وہ گرائیں۔ وکیل کیوں؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ میں بتاتا ہوں، زریاب مسکراتے ہوئے بولا۔ اصل میں تو ہمارے سگے بھائی نہیں ہو، ہماری پھپھو کے بیٹے ہو، جس کو ابا صاحب نے بہن کی موت کے بعد اپنی گود میں لے لیا، پرورش کی۔ ہم بھائیوں کو بھی مرنے سے پہلے یہی وصیت کی کہ ہم تمہیں بھائی نہیں باپ سمجھ کر رکھیں۔ ابا صاحب نے اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ تمہیں دے دیا اور آدھا ہم بھائیوں کو۔ اس لیے اماں تمہاری شادی نہیں کروا رہی تھی کہ تمہاری اولاد ہوگی تو وہ دولت میں حصہ دار بنے گی، اور پھر جب بھرجائی پریگننٹ ہو گئیں تو اس نے اس کے بچے کو میرا بچہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی تاکہ تم بے اولاد رہو اور تمہاری جائیداد ہماری۔ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کرتا ہے پاگل؟ اسے ہنسی آئی۔ اماں تو بتا، کس لیے وکیل آئے تھے؟ اگر بلانا تھا تو کل بلاتی، آج اتنی رات کو کیوں؟ وہ اماں صاحب سے مخاطب ہوا۔ ارے وہ نہیں بتائیں گی، اصل میں کل انہوں نے تم پر گنڈے بھیج کر تمہیں مروانے کی کوشش کی ہے مگر کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے اب وہ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر سیدھا سیدھا مدعے پر آنا چاہ رہی تھیں۔ وہ پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ، ہاں تو کیا کرتی، ساری زندگی تو اس نے میرا خون جلایا، بن ماں کا بچہ سمجھ کر پیار کرتی رہی، مگر جب صاحب کے دل میں اس کی محبت اپنے بچوں سے زیادہ دیکھتی تو میرا خون کھول جاتا۔ وہ سب سے بڑی ناانصافی تو انہوں نے یہ کی کہ اپنی پراپرٹی میں آدھا حصہ اسے دے دیا، اور یہ بھی دکھ تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ کبھی اسے خوش اور مکمل نہیں رہنے دوں گی، بہت کوشش کی مگر آخر میں یہ بیوی والا ہی ہوا، مجبوراً مجھے اسے مروانے کی سازش کرنی پڑی۔ وہ چیخیں۔ ارباب کے دل پر گویا کسی نے جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا جس کی تپش اسے سرتاپا سلجھا رہی تھی۔ اماں صاحب سن، زریاب نے ایک نظر سن کھڑے ارباب کو دیکھا اور اماں صاحب سے مخاطب ہوا۔ پہلی بات یہ کہ ابا صاحب نے تھوڑا غلط کیا، ایک بیوی کو اپنے شوہر کی توجہ اپنے اوپر زیادہ چاہیے، مگر تو نے اگر ذرا سا برداشت کیا ہوتا تو سب ٹھیک رہتا۔ دوسری بات، اگر ابا صاحب نے جائیداد آدھی ارباب کے نام کی ہے تو ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ پھپھو کا جو حصہ تھا دادا صاحب کی پراپرٹی میں، وہ بھی ابا صاحب نے ارباب کو دے دیا، کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اور آپ بھرجائی کو ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھتی، ان کی عزت تو نے خاک میں ملانی چاہیے، مگر آج صرف انہی کی وجہ سے تیری عزت بچی ہے۔ اماں صاحب، زریاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ان کا دل دھڑکا۔ لالی، اس نے لالی کو آواز دی۔ لالی داخل ہوئی تو اس کا دل کانپ گیا۔ قدم بوسی کرتا ہوا، زرتار دوپٹہ اور مٹے مٹے میک اپ میں بے تحاشا روتی ہوئی ان کی ریشم تھی۔ میری ریشم! وہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ کیا ہوا تجھے؟ انہوں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ اماں، معیز نے مجھے اپنے 3 دوستوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اماں وہ لوگ بہت برے ہیں، اماں وہ لوگ بہت برے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہائے لاڈلے، ہائے لاڈلے نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر ہائے میری بچی، اماں صاحب جیسی مضبوط عورت بھی یہ دکھ نہ سہ سکی۔ وہ تڑپا کر گر پڑی۔ اماں صاحب! سب سے پہلے ارباب تڑپ کر آگے بڑھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کو قریب آتا دیکھ کر دونوں ان کے قریب پہنچے۔
جی بہت زبردست ہارٹ اٹیک تھا، مگر ٹینشن کی کوئی بات نہیں، ہوش آنے پر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکر ہے، یہ لیں ہاسپٹل میں غریب مریضوں کی ضرورت کے لیے میری ماں کا صدقہ۔ ارباب نے چیک سائن کیا۔ ڈاکٹر شکریہ ادا کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھاگ کر روم میں پہنچے۔ وہ آنکھیں کھولے چپ چاپ پڑی تھی اور آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اماں صاحب، ارباب اس پر جھکا۔ لاڈلے، ان کے ہونٹ کپ کپائے۔ ہاں اماں، تیرا لاڈلا۔ اس نے ان کا پیلا پڑتا ہوا ہاتھ ہولے سے تھاما۔ میرا گناہ معافی لائق تو نہیں ہے لاڈلے، مگر پھر بھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے۔ اماں نہ کر ایسا، وہ رو پڑا۔ تو جو چاہے بول اماں، اگر میں نے آنکھیں کھولا تو تجھے ہی ماں کے روپ میں دیکھا، تو ہی میرے لیے راتوں کو جاگتی تھی، تو ہی میری خدمتیں کرتی تھی، اور میں کیسے تجھ سے ناراض رہوں؟ تو میری اماں صاحب ہے نا؟ وہ دیوانہ وار ان کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا تیرے ساتھ، انہوں نے سسکی لی۔ تو نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، تو وہ سوچ اماں ایک بار۔ سب بھول جا، اس نے محبت سے کہا۔ وہ بس اس اعلیٰ ظرف کو دیکھتی رہی۔ بھول جا اماں، سب بھول جا، یاد رکھ کہ میں تیرا بیٹا ہوں، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ بھول جائے گی نا اماں؟ اس نے پھر کہا۔ وہ مسکرائیں اور اس کی جھکی ہوئی پیشانی چوم لی۔ بہو، اماں صاحب مزینہ کو پکارتے ہوئے اندر آئیں۔ جی اماں صاحب، وہ مسکرائی۔ دیکھ، تو بچوں کا خیال رکھ نہیں پائے گی، ایسا کر اپنی ماں کو بلا لے، ایک وہ سنبھالے گی، ایک میں سنبھالوں گی۔ انہوں نے اس کی سائڈ میں لیٹے دو خوبصورت بچوں کو پیار کیا۔ اماں صاحب سب سنبھالتے ہیں، کوئی انوکھی نہیں ہے یہ۔ ارباب نے شوقی سے اسے دیکھا۔ تو چپ کر، آیا بڑا، بچی ہے ابھی۔ اماں ریشم کو بلوا لیں، ویسے بھی مدثر بھائی بزنس ٹور پر گئے ہیں، 2 دن بعد آئیں گے۔ وہ اماں صاحب سے بولی۔ مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ گئی ہوں۔ ریشم کھلکھلاتی ہوئی داخل ہوئی۔ مدثر سے شادی کے بعد اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ محبت ہی محبت اس کے چہرے پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بڑی لائٹیں مار رہی ہو، اس نے مزینہ کو دیکھ کر کہا۔ ممتا کا نور ہے، اماں صاحب نے بلائیں لیں۔ ان قریب مجھ پہ برسنے والا ہے۔ ریشم مزینہ کے قریب ہوئی۔ سچی؟ مزینہ چیخی۔ آہستہ بولو، وہ شرما گئی۔ میں بھی 2 لوں گی، میں نے تم کو 2 بھتیجے دیے ہیں، اس نے شرارت سے کان میں کہا۔ وہ بس ہنس دی۔ نگینا، او نگینا، اماں صاحب دھاڑیں۔ سب بدل جائے مگر فطرت نہیں بدلتی۔ آ رہی ہوں اماں صاحب، دلیا ٹھنڈا کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹرے لے کر داخل ہوئیں۔ کھلا دے بہو کو، میں ذرا ان دونوں کی خبر لوں، میوہ پیسا یا نہیں؟ وہ ہدایت دیتی نکل گئیں۔ ضریاب نے مسکراتے ہوئے یہ حسین منظر دیکھا۔ اماں صاحب بہت بدل گئی تھی، بہوؤں کے ساتھ بھی رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا، مگر کبھی کبھی جلال طبیعت میں آ جاتا تھا تو پھر سب کی شامت آ جاتی تھی۔ مگر کیا کیا جا سکتا ہے، رشتے تو ایسے ہی دائمی بنتے ہیں جب سب ایک دوسرے کی فطرتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ اس نے دل سے یہ منظر دائمی ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں امن و امان قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔